نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فہد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی۔ غیر شرعی کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں ہوتی، ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لیا ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں، پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہے یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری مناظر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجیو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ نظریں کون بھلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی، مرد کہتے ہیں اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی نہیں، 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودیوں اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں۔ ایک آیت سنی ہے، نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی، اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے ہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے۔ خدا کا خوف کریں۔ اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں۔
निकाह में तो दो आदमी जाएंगे, दो जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूँ, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी ते मेरे नाल भी हो गए। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहते ने हूँ वलीमे ते भी वही जान के जेड़े जांच नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फर्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है, वलीमे की दावत दे तो जरूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज्यादा खर्चे हमने कर दिए, हमारे बच्चे, आप नाराज ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है, वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता है मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हो? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाजिल की तरफ लेकर के जाएं। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज्जत करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूंकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला। जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती। गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हजरत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीज़े नौकरानियां घर में काम करती। फिर सैयदा खतीजा कलमा पड़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहते मैं तो उसी वक़्त, ये कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ लें, मैं तो उसी वक़्त ही समझ गई थी जब मेरे गुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक़्त ही महबूब की गुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती हैं मैंने ना ज़ोहर के वक़्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीज़ें गुलाम ज़ोहर के वक़्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रस्ते में तकसीम कर दी। ये वक़्त भी बतौर तमसील है कि जितना जोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी और फिर वो गरीब हो जाए। हजरत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पैबंद लगे होते थे, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती, फिर घर के सारे काम करती। एक दिन ना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हजरत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पैबंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से
بہت ساری چیزیں لگی ہوئی، پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت ختیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے، غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے ختیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے کھانے کے بعد، لوگ ملنے نہیں آتے تھے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی. اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتی میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا. کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی. یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو